عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ آپ کے والد ہوتے، آپ کے بابا ہوتے، آج میرے زمانے میں وہ ہوتے، لو ان ابا کا، آپ کے والد، آپ کے اب اگر ہوتے عمر ابن خطاب، ادرکا زمانی، وہ میرے زمانے میں موجود ہوتے، یہاں موجود ہوتے، لنصرنی، وہ میری مدد کرتے۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں بزرگ شخصیات نے، بڑی اس زمانے کی سرکردہ شخصیات اور آج کی جید شخصیات، جنہیں آج بڑے جید علماء اور شخصیات میں سمجھا جاتا ہے، ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر ہیں، خلیفہ دوم کے فرزند بیٹے۔ یہ مکہ میں موجود تھے اور امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے والوں میں سے تھے، اور زیادہ ملاقات کرنے والوں میں سے تھے۔ ایک نہیں بلکہ کئی ملاقاتیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں یہ امام حسین علیہ السلام کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خطرے میں ہیں اور شدید خطرہ ہے آپ کو۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک کی بات سنی، ان کی بھی بات سنی، عبداللہ ابن عباس کی بھی بات سنی، عبداللہ ابن زبیر کی بھی بات سنی، اور عبداللہ ابن عمر کی بھی بات تفصیل سے سنی، اور انہوں نے جو کچھ کہا۔ ایک ملاقات میں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی بزرگوار کہتے ہیں امام علیہ السلام کو، ثم اقبل ابن عمر علی الحسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہلے عبداللہ ابن عباس آئے، اور پھر عبداللہ ابن عباس کے بعد عبداللہ ابن عمر آئے۔ روایت مفصل ہے، ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، صرف میں ربط کلام کے لیے اور اشارے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا موقف اس نصیحت اور اس مشورے کے مقابلے میں کیا تھا۔ پھر عبداللہ ابن عمر آئے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، فقال یا ابا عبداللہ مہلا اما قد عزمت علیہ، رک جاؤ اے ابی عبداللہ، اے حسین رک جاؤ، جو ارادہ کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے آپ نے، اسے چھوڑ دو، رک جاؤ اس سے۔ ورجع من ہنا الی المدینہ، اور یہیں سے مکہ سے ہی کوفہ کے بجائے مدینہ واپس پلٹ جائیں اور آگے نہ جائیں۔ وادخل فی صلح القوم، اور بنو امیہ کے ساتھ صلح کر لیں، مصالحت کر لیں آپ۔ ولا تغب عن وطنک، اور اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے گھر سے دور مت ہوں، غائب مت ہوں۔ وحرم جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے حرم سے بھی دور نہ ہو، نہ اپنے اہل البیت کو دور کریں۔ ولا تجعل لہؤلاء الذین لا خلاق لهم علی نفسک حجۃ وسبیلا، اور یہ قوم مراد بنو امیہ ہیں کہ جن کو آپ پر کوئی برتری، کوئی حق حاصل نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر آپ کو تسلط نہیں ہے، ان کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، ان کو آپ اپنے اوپر حملے کے موقع نہ دیں۔ وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُبَايِعَ، اگر آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے یزید کی، فَأَنْتَ مَتْرُوكٌ حَتَّى تَرَى بِرَأْيِكَ، تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ بے شک یزید کی بیعت نہ کریں اور بیعت کیے بغیر ہی مدینہ واپس چلے جائیں، آپ کے کوئی متعرض نہیں ہوگا، کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا جب تک آپ کی رائے بن نہیں جاتی۔ فإن یزید ابن معاویہ عسیٰ ان لا یعیش الا قلیلا، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند کہہ رہے ہیں کہ آپ یزید کی موت کا انتظار کریں، بیعت بھی نہ کریں اور ان کے خلاف قیام بھی نہ کریں، اپنا ارادہ بدل دیں
اور آپ انتظار کریں یزید کی موت کا. ایک دن تو اس نے مرنا ہے، اور جب یہ مر جائے اور یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا، ان لا یعیش الا قلیلا، ممکن ہے یہ زیادہ زندہ نہ رہے، فیکفیک اللہ امرا، تو اس وقت اللہ نے جو راستہ تمہارے لیے بنانا ہے، اللہ نے جو سبب پیدا کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. فقال الحسین علیہ السلام، یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کا اب یہ لہجہ منفرد ہے، یہ لہجہ امام نے کسی کے مقابلے میں اختیار نہیں کیا، اور یہاں پر فرمایا اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، اف ہو اس کلام پر، اس بات پر، اس سوچ پر، ابداً جب تک زمین و آسمان ہیں، اس کلام پر اف ہو. اسألک باللہ یا عبداللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اے بندہ خدا عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند، میں آپ سے پوچھتا ہوں، انا عندک علی خطأ من امری ھذا، مجھے یہ بتاؤ کہ میں خطا پر ہوں جس سے مجھے روک رہے ہو، اور میں یزید کی بیعت کا انکار کر کے اب نکلا ہوں یزید کے مقابلے کے لیے یا یزید کے مخالفت میں، کیا میں خطا پر ہوں؟ دین کی نگاہ سے، قرآن کی نگاہ سے، رسول اللہ کی نگاہ سے، آپ کی نگاہ سے، آپ جو خود بھی بڑی شخصیت ہو اور بڑی شخصیت کے بیٹے ہو، خلیفہ کے بیٹے ہو، اور بڑا نام ہے آپ کا، صحابہ میں سے ہو، برجستہ و جید لوگوں میں سے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ کیا میں خطا پر ہوں؟ فَإِن كُنْتُ عِنْدَكَ عَلَى خَطَئٍ فَرُدَّنِي، اگر آپ امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ دو کہ میں خطا پر ہوں، آپ کے نزدیک، آپ کی رائے کے مطابق اگر میں خطا پر ہوں تو مجھے بتا دو. فَإِنِّي أَخْضَعُ وَأَسْمَعُ وَأَطِيعُ، اگر آپ کہہ دو کہ میں خطا پر ہوں تو میں اسی لحظے اپنا ارادہ بھی بدل دوں گا اور اپنی رائے بھی بدل دوں گا، اپنا فیصلہ بھی بدل دوں گا، اور ہرگز آگے نہیں بڑھوں گا، جو آپ کہتے ہو میں وہی کروں گا. صرف ایک چیز میرے لیے واضح کر دو کہ میں غلط ہوں، خطا پر ہوں، اور دین و قرآن اور الہی میزان کے مطابق میں خطا پر ہوں. فقال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، اللہم لا، خدا شاہد ہے کہ آپ خطا پر نہیں ہیں. وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ تَعَالَى يَجْعَلْ ابن بنت رسول ہی علی خطأ، اور اللہ رسول کی بیٹی کے فرزند کو کبھی خطا پر نہ رکھے اور نہ لائے، کبھی بھی خطا پر نہ خدا لائے. وَلَيْسَ مِثْلُكَ مِنْ طَهَارَتِهِ وَصَفْوَتِهِ مِنَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ علی مثل یزید ابن معاویہ، کوئی بھی آپ جیسا طہارت میں، پاکیزگی میں بڑھ کر نہیں ہے آپ سے. آپ کا خاندان، آپ کی شخصیت، آپ کا مقام بہت بلندتر ہے، اور یزید ابن معاویہ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی قیاس نہیں ہے. باسم الخلافہ ولیکن اخشا، اب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا، اللہ کی قسم آپ خطا پر نہیں ہیں، اور نہ اللہ آپ کو خطا پر رکھے، اور نہ ہو سکتا ہے آپ پاکیزہ ہستی ہو، پاکیزہ شخصیت ہو، ولیکن مجھے خوف ہے. ولیکن اخشا ان یضرب وجہک حاذل حسن الجمیل بالسیوف یا یضرب وجہک، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ آپ کا حسین چاند جیسا نورانی خوبصورت چہرہ یہ زخمی ہو جائے، اس پہ چوٹیں آ جائیں، اس کو یزید اور بنو امیہ کی طرف سے نقصان پہنچے. وَتَرَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا لَا تُحِبُّ، اور اس امت کی طرف سے آپ کو وہ نقصان پہنچے، وہ سلوک ہو، وہ رویہ ہو جو آپ پسند نہیں کرتے. فرج معانا الی المدینہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خطا پر ہو، آپ خطرے میں ہو،
میں خطرے سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، نہ کہ آپ خطا پر ہیں اور میں خطا سے آپ کو نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت اہم گفتگو یہ بھی ہے کہ انسان خطا میں ہو اور دوسرے انسان کو خطا سے باہر نکالیں، یا کوئی خطرے میں ہو اور دوسرے انسان کو خطرے سے بچائیں۔ سید الشہداء ان ساری جمعیت کو جو مکہ میں ہیں، جو مدینہ میں ہیں، جو کوفہ میں ہیں، انہیں خطا سے نکال رہے ہیں، یہ خطا پر ہیں۔ چونکہ اگر امام حسین خطا پر نہیں ہیں، جس کا اعتراف اور اقرار امام نے ان سے لے لیا ہے کہ کیا بتاؤ میں خطا پر ہوں، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ آپ خطا پر نہیں ہیں۔ اب اگر امام خطا پر نہیں ہیں تو پھر دوسرے خطا پر ہیں، جن کی یہ رائے نہیں ہے، جو یزید کے مقابلے میں چپ ہیں، جو یزید کے مقابلے میں تسلیم ہیں، وہ خطا پر ہیں۔ امام انہیں خطا سے بچانا چاہتے ہیں، خطا سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خطا پہ نہیں خطرے میں ہو، اور ہم آپ کو خطرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں دین کا ضابطہ، میزان، قانون کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے؟ یہاں کیا کرنا چاہیے جب انسان خطا اور خطرے کے درمیان آ جائے؟ آیا خطرے سے بچنے کے لیے خطا کا راستہ اختیار کر لے، یا خطا سے بچنے کے لیے خطرہ مول لے لے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس مشورے کے مقابلے میں فرمایا کہ میں خطرے کی پرواہ نہیں کرتا، لا نبالی بالموت، ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ موت کا خطرہ، موت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن خطا کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، خطا نہیں کروں گا میں، چونکہ یزید کے مقابلے میں چپ بیٹھنا، تسلیم ہونا، بیعت کرنا اور خاموش بیٹھنا، جو دونوں خطا کا راستہ ہے۔ قیام کروں گا، انکار کروں گا، یہ خطرناک ہے، خطرے کا راستہ ہے، اور میں خطرے کے لیے تیار ہوں، لا نبالی بالموت۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ مدینہ واپس پلٹ جائیں، وَإِن لَمْ تُحِبْ أَن تُبَايِعَ فَلَا تُبَايِعْ أَبَدًا، اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں، چونکہ عبداللہ ابن عمر نے بھی نہیں کی ہوئی تھی اس وقت تک۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کی بیعت اس وقت تک نہیں کی ہوئی تھی، بعد میں کر لی، انہوں نے جا کر یزید کی بیعت کر لی، لیکن اس وقت جب امام حسین علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے اور امام قیام کیا ہے، بیعت کا انکار کیا ہے، اس وقت انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی۔ وَقْعُدْ فِي مَنزِلٍ، اپنے گھر میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اپنی معمول کی زندگی گزاریں، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، لیکن جو راستہ اور آپ نے اختیار کیا ہے یہ نہ کریں۔ پھر امام علیہ السلام نے ان کو ایک مفصل خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا، فرمایا کہ لو ان ابا کا عمر ابن الخطاب ادرک زمانی، امام حسین علیہ السلام اسی خطبے میں، اسی جواب میں عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ آپ کے والد ہوتے، آپ کے بابا ہوتے، آج میرے زمانے میں وہ ہوتے، لو ان ابا کا، آپ کے والد، آپ کے اب اگر ہوتے عمر ابن خطاب، ادرکا زمانی، وہ میرے زمانے میں موجود ہوتے، یہاں موجود ہوتے، لنصرنی، وہ میری مدد کرتے۔ اگر عمر ابن خطاب ہوتے تیری جگہ پر تو وہ میری مدد کرتے، کہ نصرت ہی جدی، جس طرح انہوں نے میرے نانا کی مدد کی اسی طرح میری بھی مدد کرتے اگر وہ آج ہوتے، لیکن وہ نہیں ہیں، آپ ہو، اور آپ میری مدد کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ مجھے بھی اس راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ وَأَقَامَ مِن دُونِي قِيَامَهُ بَيْنَ يَدَيْ جَدِّي یبن عمر، اے عمر ابن خطاب کے بیٹے، تو سن، تیرا باپ ہوتا تو میرے ناصرین میں شامل ہوتا، میرے انصار میں ہوتا، لیکن آپ کا موقف وہ نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ الْخُرُوجُ مَعِي مِمَّا يَصْعَبُ عَلَيْكَ، میرے ساتھ نکلنا آپ کو سنگین لگتا ہے، دشوار لگتا ہے، خطرناک لگتا ہے۔ وَيَسْقُلُ
اور ثقل ہے آپ کے لیے. فأنت فی اوسع العذر, آپ آزاد ہو, میں مجبور نہیں کرتا کہ میرے ساتھ آؤ, کم از کم میرے اوپر مہربانی احسان یہ کرو کہ مجھے روکو نہیں, میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو, مجھے یہ مشورے نہ, میرے حوصلے توڑو نہیں, اور مجھے ڈراوے نہ دو, کم از کم یہ کام کرو. اور ولیکن لا تترکن لی الدعاء, امام حسین علیہ السلام خلیفہ دوم کے فرزند کو کہہ رہے ہیں, میرا ساتھ نہیں دیتے نہ دو, میں تمہیں آزاد چھوڑتا ہوں, پابند نہیں کرتا, لیکن ایک تقاضا کرتا ہوں آپ سے کہ اپنی دعا میں فی دبر کل صلاۃ, ہر نماز کے بعد مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. چونکہ یہ بزرگوار شخصیت عبداللہ ابن عمر یہ بہت نیک معروف تھے, مشہور تھے, اور ان کا کام زیادہ عبادت میں, مصلی میں, ذکر و فکر میں گزرتا تھا. اور ذکر و فکر کے علاوہ اگر کوئی ان کی دلچسپی تھی تو وہ حدیث نقل کرنے میں اور حدیث سننے اور سنانے میں تھی. اور بہت پابند تھے, یہ مستحبات کے پابند تھے, نوافل کے پابند تھے. ان کے بارے میں ہے کہ یہ واحد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ڈھونڈ کے جگہیں جہاں پر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں, سفر میں, حضر میں, جنگ میں یا معمولی حالات میں, جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا اور رسول اللہ نے نماز جہاں جہاں پڑھی ہے, یہ ڈھونڈ کے جگہ پوچھ کے وہاں جاتے اور وہاں ضرور نماز پڑھتے. نماز واجب کا وقت نہ ہوتا تو نوافل وہاں پر ضرور پڑھتے, اور لوگ ان پر اعتراض بھی کرتے, تنقید بھی کرتے کہ یہ تو رسول اللہ نہیں کہہ کے گئے کہ جہاں جہاں میں نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں پر آ کر آپ لوگ بھی نمازیں پڑھیں. لیکن یہ نہیں سنتے تھے ان کی باتیں, اور ان کے دل کو سکون اس وقت ملتا تھا جب جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے وہاں پڑھیں. کبھی کبھی حج کے موقع پر یہ باقی لوگوں سے علیحدہ ہو جاتے, کسی اور جگہ, لوگ کسی اور جگہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کسی اور جگہ پڑھ رہے ہوتے. ان سے پوچھا جاتا کہ یہاں کیوں پڑھ رہے ہو, تو کہا کہ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے یہاں نماز پڑھی تھی, اس لیے میں اس جگہ پر پڑھتا ہوں. اتنے پابند تھے عبادات کے اور دعا و ذکر و فکر و مناجات کے. اس لیے سید الشہداء انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرنا. وجلس عن القوم ولا تعجل بالبیعۃ لهم حتی تعلم الی ما تؤول الامور. وہ امام حسین کو روک رہے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت توڑ کر اور قیام میں جلدی نہ کریں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کرنے میں جلدی نہ کریں. ولا تعجل, جلدی نہ کرو بیعت میں, رک جاؤ, ٹھہرو, دیکھو معاملہ کہاں پہنچتا ہے, امر کہاں پہنچتا ہے, پھر اس وقت دیکھ لینا جو حالات ہیں. وہ امام کو روک رہے ہیں یزید کی انکار سے, اور امام ان کو روک رہے ہیں یزید کی بیعت سے. خوب یہاں پر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرما دیا کہ میں کیا خطا پر ہوں. کہا نہیں, آپ خطرے میں ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا پھر پرواہ نہیں ہے. پرواہ اس وقت ہوتی, اس وقت زیادہ اہمیت ہوتی بات کی اگر ہم خطا پر ہوتے. اب ظاہر ہے کہ وہ نظریاتی طور پر, فکری طور پر امام حسین علیہ السلام کے ہم فکر نہیں تھے. حجاز کے سارے لوگ اور خصوصاً یہ شخصیت اور ان جیسے, یہ امام حسین, انہوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی, اور امام حسین, امام حسن کی بیعت نہیں کی, امام حسین کی بیعت نہیں کی, لیکن امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے آ گئے ہیں یہاں پر. کیوں انسان حق سامنے ہو اور خطرہ ہو, حق پر خطرہ ہو, انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے. یہ معمول بن گیا ہے. یہ امام کے دور میں تھا, امام حسین علیہ السلام کے دور میں, اور آج بھی یہی دین ہے, یہی مذہب ہے اکابرین کا. آج کے اکابرین, اس وقت کے اکابرین میں سے عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, یہ اکابرین تھے, بڑی شخصیات تھیں. آج کے اکابرین, ان کے لیے بھی وہی مصلحت ہے کہ اگر خطرہ ہے تو حق چھوڑ دو. بے شک خطرے میں انسان اپنی جان بچائے, اپنے بچے بچائے, اپنا خاندان بچائے, اپنا کاروبار بچائے,
اپنا مفاد بچائے، اپنی زندگی بچائے، خطروں میں کودے نہیں۔ خطروں میں کودنا اور موت کی طرف جانا اس کو عقل مندی نہیں سمجھتے۔ عقل مندی یہ ہے کہ جہاں خطرہ آ جائے آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، بے شک وہ حق ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کربلا کا راستہ یہ ہے کہ آپ حق پر قائم رہو، بے شک خطرہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک موت کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ لا نبالی بالموت، موت کی پرواہ نہیں کرنا۔